کیونکہ اس کی ایک وجہ ہے. قرآن لاز کا، قوانین کا مجموعہ ہے اور حدیث اس کی تشریح ہے. جب تک آپ کے سامنے ایکسپلینیشنز نہیں ہیں آپ کے لیے لاز بیکار ہیں. اب ان لاز سے کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہو؟ کچھ بھی نہیں. تو اس لیے یہ کہنا جی وہ جو نا قرآن کے سامنے اصول کافی اور نہج البلاغہ کو رکھ دیا جائے. اب نہج البلاغہ وہ خطبات کی کتاب ہے، کلام اس میں بہت سارے کلام جمع ہیں جو منسوب ہے حضرت علی کی طرف. شریف رضی نے اس کو لکھا تھا. مزے کی بات تو یہ ہے کہ شریف رضی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان 2 صدیاں ہیں. اب ایک شخص 2 صدیوں کے بعد پیدا ہوا، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ حضرت علی کا یہ کلام ہے. پہلے تو وہ روایت ہی پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی. پھر ہے کیا اصول کافی ہے. ہم کہتے ہیں بالکل صحیح ہے، اصول کافی کو اگر ہم قرآن کی روشنی میں رکھیں تو شاید وہ ہمیں کافی ہو سکتا ہے. ہم مرزا صاحب سے بولیں گے کہ جہاد کے مسائل اصول کافی میں سے ہمیں پتا تھا. مثال کے طور پہ ایک آدمی ٹینک میں بیٹھا ہوا ہے، جنگ چل رہی ہے اور ٹینک میں بیٹھا ہوا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، نماز کیسے پڑھے گا؟ ایک اسنائپر ہے اوپر تاک لا کر بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنے ٹارگٹ سے نہیں ہٹ سکتا. نماز کا وقت ہو گیا، نماز کیسے پڑھے گا؟ سمجھیں کچھ بات کوئی نہیں. اصول کافی سے ہم اس مسئلے کا حل بتاتے ہیں. اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے نا، اللہ نے تو سورہ آل عمران کے اندر صلاۃ الخوف کا ذکر کیا ہے نا. اب ہمیں اس صلاۃ الخوف کی تشریح اصول کافی سے چاہیے. جو نہیں ملی تو ثابت کیا ہوا کہ یعنی کہ نہج البلاغہ یا اصول کافی وغیرہ یہ قرآن کو کفایت نہیں کرتی ہیں. قرآن کو کفایت انشاءاللہ صرف اور صرف اگر کوئی کتاب کر سکتی ہیں تو وہ اہل سنت کی کتب ہیں. حتیٰ کہ مزے کی بات آپ دیکھو، میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں، چھوڑیں باقی تمام چیزوں کو، میں صرف آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں. علی بن ابی طالب